مسند الفردوس میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکر الموت فی صلاتک، اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاته لحری ان یحسن صلاته، بے شک آدمی جب نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو زیادہ لائق ہے کہ وہ نماز کو اچھا کر کے پڑھے گا۔ وصلی صلاۃ رجل لا یظن انہ یصلی صلاۃ غیرها، اس شخص کی طرح نماز پڑھو جس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اس نے اس کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک نسخہ بیان فرمایا نماز کو اچھا کر کے اور عمدہ کر کے پڑھنے کا۔ بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم نماز کو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کوئی لذت، کوئی سرور، کوئی اطمینان ہمیں حاصل نہیں ہوتا اور خیالات کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، دھیان نماز کی طرف نہیں آتا، ذہن منتشر ہوتا ہے، مختلف سوچیں، مختلف افکار نماز کے دوران ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ نماز کے حوالے سے جو نسخہ آپ نے بتایا اس حدیث میں، اگر انسان اس پر عمل کر لے تو اس کی نماز بڑی خوبصورت ہو جائے گی، بڑی اعلیٰ اور عمدہ ہوگی، اور پھر پوری توجہ کے ساتھ اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ وہ نماز ادا کرے گا اگر وہ اس نسخے پر عمل کر لے۔ یہ نبوی نسخہ ہے، آزمودہ ہے، گارنٹیڈ ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا ہے، اور یہ بات معلوم ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اذکر الموت فی صلاتک، اپنی نماز میں موت کو یاد کیا کرو، یعنی جب نماز میں کھڑے ہو تو جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان خشوع خضوع کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرے، وہاں یہ ایک چیز بھی ہے کہ انسان اپنی موت کو بھی یاد کرے۔ اب دیکھیے کہ موت کا معاملہ برحق ہے، اور ویسے بھی ہمیں موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، صرف یاد ہی نہیں بلکہ کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ کثرت کے ساتھ انسان موت کو یاد کرے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ موت نے اپنے مقررہ وقت پر آ کے رہنا ہے، جو وقت اللہ تعالی نے اس موت کے لیے مقرر فرمایا ہے، ایک لمحہ بھی اس سے آگے ہوگا اور نہ اس سے پیچھے ہوگا، اپنے مقررہ وقت پر موت آ کر رہے گی۔ تو عزیز بھائیوں، انسان کے لیے عافیت کا رستہ یہی ہے کہ وہ موت کو یاد رکھے اور موت کو کبھی بھی فراموش اور نظر انداز نہ کرے۔ تو نماز کی حالت میں خاص طور پر آپ نے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی تلقین فرمائی ہے۔ اب یہ تو وہ شخص ہے نا جو نمازیں ادا کر رہا ہے، اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ نماز میں بھی موت کو یاد کرے۔ تو جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو اس کو کس قدر زیادہ ضرورت ہے اپنی موت کو یاد کرنے کی، تاکہ اس کی اتنی تو اصلاح ہو کہ نماز پڑھے۔ یہاں تو خشوع خضوع کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ نماز میں موت کو یاد کرو تاکہ نماز میں خشوع خضوع ہو، نماز اچھی ہو جائے۔ لیکن جو سرے سے بے نمازی ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھتا، تو اس کو تو بہت اشد ضرورت ہے کہ وہ موت کو یاد کرے تاکہ نمازی تو بن جائے، نمازیں تو پڑھے۔ اگر بے نمازی مر گیا تو پھر کیا بنے گا ایسے شخص کا، اور دنیا سے جانے کا کوئی پتہ نہیں۔ روزانہ ارد گرد ایسے حادثے ہم اپنے دیکھتے اور سنتے ہیں کہ آنن فانن انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور کچھ اس کو پتہ نہیں، گھر سے نکلا کس کام کے لیے لیکن پھر واپسی نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہ جو حادثات ہوتے ہیں ان میں بڑی عبرت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی اسی طرح بے نمازی مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو کیا انجام ہوگا
نماز کے بغیر تو کوئی کامیابی نہیں ہے، نماز کے بغیر تو کوئی نجات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ان کو سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ غفور الرحیم ہے نمازیوں کے لیے جو سنت کے مطابق نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت اللہ نے نماز فرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرمائے نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اپنے بندوں کے صاف ذکر فرمائے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، خود بھی اس کی پابندی کیجیے، اور یہ سرے سے نماز ہی نہ پڑھے اور بے نمازی مر جائے تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو فرمایا کہ جب آدمی اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو زیادہ لائق ہے کہ نماز کو اچھا کر کے پڑھے گا۔ یہ آ گیا نماز کا حسن، نماز کی خوبصورتی، نماز کی عمدگی، اچھا کر کے نماز کو ادا کرے گا جب وہ نماز میں اپنی موت کو یاد کرے گا۔ اور پھر اگلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے اس کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھنی، یعنی آخری نماز سمجھ کے اپنی نماز کو ادا کرو۔ اس میں تو کس قدر انسان کو اپنے خاتمے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور کس قدر بتایا گیا ہے کہ ہر وقت انسان موت کو اپنے سامنے رکھے، اس کی تیاری کرے اور اس کی فکر کرے۔ تو یہ بڑا ایک خوبصورت نسخہ ہے جو آپ نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ تو نماز کے اندر جو خیالات کا منتشر ہونا ہے اور جو وسوسے ہیں یہ ان کا ایک بہترین علاج ہے۔ اسی طرح دیگر معاملات میں بھی، دیگر بھی جو یعنی یہ نماز کا ذکر کیا آپ، دیگر بھی جو عبادات کے کام ہیں اگر ہم چاہتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کریں تو اپنی موت کو یاد کریں، موت کو یاد رکھیں گے تو موت کو یاد کرنے سے عبادتوں کے اندر بھی حسن پیدا ہوتا ہے، عمدگی اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مقرر ہونا چاہیے۔